ان میں پہلا جس کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ عطا ہوگا، وہ ہے عادل حکمران۔ ایسا حکمران کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر عدل کو فوقیت دی، عدل کو اہمیت دی اور عدل کو فروغ دیا۔ اس کی موجودگی میں بے انصافی نہیں ہوتی تھی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی، ظلم نہیں ہوتا تھا، کسی کا مال غصب نہیں کیا جا سکتا تھا، اور لوگ اس کی حکمرانی میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نے جو پیمانے مقرر کر رکھے تھے وہ عدل کے پیمانے تھے۔ تو جو ایسا حکمران ہوگا قیامت والے دن جب وہ آئے گا، جس نے دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے تکالیف برداشت کی ہوں گی، وہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بھی بنتا رہا پر اس نے کبھی عدل ترک نہیں کیا، وہ لوگوں کی ذلت کا نشانہ بھی بنتا رہا پر اس نے اپنی رعایا کے ساتھ کبھی عدل کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ بہت سے لوگوں نے جو بڑے عہدے والے تھے انہوں نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سہولتیں سمیٹ لیں، پر اس نے ان لوگوں کے ساتھ اختلاف کو ترجیح دی پر عدل کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ فرمایا کہ ایسا حکمران جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب اس سے اصلاح کی بات لیتے ہیں۔ وہ اصلاح کی بات یہ ہے کہ جو عادل حکمران ہوگا، عدل کرنے والا، رعایا کے اوپر ظلم نہ کرنے والا، جو حق جس کا بنتا ہے اس کو عطا کر دینے والا اور جس کا حق جو بنتا ہے اس تک پہنچا دینے والا، جو قیامت والے دن آئے گا اس کو تو اللہ کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ اور جو اس پیمانے سے کٹ کر حکمران تو تھا پر زیادتی عام کی، اس نے اپنے لوگوں کو نواز دیا، قربت میں زیادہ خوشامد خوروں کو نواز دیا اور غربت کے مارے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے بینک بیلنس بھرنے میں، اپنے کاروبار کو چمکانے میں کہ 5 سال ہی حکومت ہے، جتنا سمیٹنا ہے سمیٹ لو۔ ایسے لوگ جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کا یہ منصب حکمرانی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو کام دنیا میں بہت مشکل ہے، جو کام دنیا میں بہت مشکل ہیں ان میں ایک کام حکمرانی کرنا بھی ہے۔ پھر آپ اس کو نیچے کی طرف تقسیم کرتے آئیں تو یہ تو وہ بادشاہ ہے نا کہ جو رعایا کے ساتھ ظلم کرے اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو، اور اگر عدل کرے تو اللہ کی بارگاہ سے ماجور ہو۔ اس طرح ہر بندہ سوچے کہ جس کا ماتحت موجود ہے وہ حکمران ہے۔ مطلب استاد ہے، استاد کے نیچے 25 طلباء، 30 طلباء، 40 طلباء ماتحت ہے تو ان 40 کے اوپر استاد حکمران ہے، ان کے بارے میں استاد سے سوال ہوگا۔ باپ ہے تو 4 بچے ہیں، بیوی بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے تحت حکم ہے، یہ ان کے اوپر حکمران اور بادشاہ ہے۔ قیامت والے دن ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ بلکہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اولاد اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کر دیں گی، اے مالک کریم آج اگر ہم نیکیاں نہیں کر سکے، ہم زیادہ تیری فرما برداری اور تیری بارگاہ سے ماجور نہیں ہو سکے، گناہ زیادہ لائے ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارا باپ ایسا تھا، اس نے ہماری تربیت نہیں کی، اس نے ہمیں نیکی کا رستہ نہیں دکھایا، یہ خود بھی گندا تھا اور اس نے ہمیں بھی گندگی سے نہیں روکا۔ تو کہتے ہیں کہ اولاد کا جو وبال ہے اس باپ پہ ڈال دیا جائے گا اور اس کو اولاد کے گناہوں کی سزا بھی دی جائے گی، اس وجہ سے کہ باپ کے تحت تھی اولاد، باپ نے اس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر سنوارنے کی کوشش کی ہوگی تو باپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے کرے گا، مولا تو جانتا ہے کہ میں نے ان کو سنوارنے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، میں نے صبح و شام ان کو نصیحت کی، برے رستوں سے ان کو روکا، ان کو اچھی مجالس میں بٹھایا، اچھے استاد کے پاس بٹھایا، اچھی سنگت صحبت میں بٹھایا، اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاتا تھا میں ان کو مکتب علمی میں بٹھایا، میں نے جو بتقاضۂ بشریت کر سکتا تھا میں نے وہ کیا۔
تو باپ یہ بات کر سکتا ہے، لیکن اگر باپ نے ایسا نہ کیا ہوگا تو اولاد کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ اس وجہ سے کہ باپ کے ماتحت ہے اولاد، تو باپ نے ماتحت کے اوپر صحیح طریقے سے عدل و انصاف اور تربیت کا حق ادا نہیں کیا، لہذا تسبیح و تحلیل بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہر کوئی اپنے ماتحت کو دیکھے تو وہ حکمران ہے، اگر باپ ہے تو اولاد پر حکمران ہے، بادشاہ ہے تو رعایا پہ حکمران ہے۔ ایون کہ اگر کسی بندے کا کوئی آفس ہے، ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے اس نے، یا کوئی فیکٹری ہے، اس کے نیچے 100 بندہ کام کرتا ہے تو وہ 100 بندوں پہ بادشاہ ہے، کیونکہ وہ 100 بندے اس کے ماتحت ہیں۔ اب دیکھنا اس بات کو آیا کہ وہ کیا ان پہ ظلم کرتا ہے، کیا وہ کام زیادہ کرتے ان کو کم دیتا ہے، ان کی کام کی محنت کی کمائی زیادہ بنتی ہے، کیا بیچ میں سے کھا تو نہیں لیتا، کہیں بھیجا کسی کو اوپر تنقید کر کے ذلت کا نشانہ تو نہیں بناتا، کسی کو تکلیف تو نہیں دیتا، اور کسی بندے کو زیادہ کام کروا کے پیسے کم تو نہیں دیتا، اور کسی کے ساتھ زیادتی ظلم یا کسی کی کوئی چیز خصم تو نہیں کرتا، یا کسی کو بھیجا نوکری سے تو نہیں نکال دیتا۔ یہ سارے امور جو ہیں ان میں عدل ضروری ہے، اور اگر ایسا نہ کیا تو خدا کی قسم یہ دنیا کا پیسہ بندے کو قیامت والے دن شرمندہ کر دے۔ فیکٹریوں کا مالک ہونا یہ دنیاوی نعمت ضرور ہے، اور اگر اس کا استعمال درست انداز میں نہ کیا تو یہ پیسہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں گلے کا توغ بن جائے۔ تو فرمایا اگر عدل کیا ہے، آپ کے ماتحت ہیں، آپ نے ان کو ان کے کام سے زیادہ دے دیا ہے، ان کے دکھ سکھ میں جا کے شریک ہو گئے ہیں، ان کی پریشانی محبت تھپکی دے کے پوچھی ہے، اور ان کی پریشانی میں ان کے ساتھ حق ادا کر دیا ہے، تو قیامت والے دن جب ایسے عادل لوگ آئیں گے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، یعنی قیامت والے دن ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ سے عزت دیے جائیں گے۔ اب سوچنا بندے نے ہے کہ زندگی اس سے بھی کم ہے۔ کسی نے پوچھا کہ زندگی اور موت کی مثال کیا ہے، یا پوچھا یہ بتائیں کہ زندگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زندگی اتنی سی ہے کہ یہ جو تیرا سانس چل رہا ہے اگر رک جائے تو تیرا جاہو جلال ختم، بھائی اتنی سی زندگی، اتنی سی زندگی کے لیے کیا ہم دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، ذلت اور تکلیف اور پریشانی کا ان کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، اور کیا معلوم کہ گناہ کرتے ہوئے ہی موت آ جائے تو یہ بہت رسوا قسم کی موت ہے جس کو آئی۔ تو ہر وقت ہر گھڑی اپنے مالک کی بارگاہ میں شکر گزاری کو کرنا چاہیے، ذکر الہی کرنا چاہیے، ہر وقت اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اے مولا مجھے عدل پہ قائم رکھ، اے مالک کریم میرے شر سے لوگوں کو بچا، اور مجھے اپنی رحمت عاطفت کا سایہ عطا فرما، اور میری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی فرما برداری کے نام فرما دے۔ اے مالک کریم شیطان چاہے بھی مجھ سے گناہ کروانا تو تو اپنی رحمت سے اس کو باز رکھ، اور مجھے اپنے مقرب بندوں میں داخل کر۔ اس طرح دعا مانگا کرے اللہ کی بارگاہ سے، کیونکہ اس کے کرم کے بغیر کوئی امتحان پاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ عادل حکمران قیامت والدین اللہ کی رحمت کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ پھر فرمایا کیا بات ہے، فرمایا کہ ایسا جوان جو ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، وہ قیامت والے دن جب آئے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اللہ محشر والے دن اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ جوان دیکھیں نا، جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہو کر آگے موت ہی ہوتی ہے۔ بوڑھا ہوتا ہے جب بندہ، تو بوڑھا ہونے کے بعد ایک اسٹیپ رہ جاتا کہ اس نے مرنا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، جب جوانی تھی تو جوانی ایک ایسی چیز ہوتی ہے تو تخیلات امٹ رہے ہوتے۔ جوانی جو ہوتی ہے اس میں بندے کو یہ ہوتا کہ میں یوں بھی ہوں، میں یوں بھی ہوں، میرے اندر یہ بھی ہو، مجھے فلاں بھی ملے، یہ بھی ملے، وہ بھی ملے۔ تو جوانی کے اندر بندہ، اس کے اندر خواہشات پل رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جب جوان ہو بندہ
اور خواہشات پل رہی ہوں، وہ ساری خواہشات کو اٹھا کے بالائے طاق رکھے اور وہ کہے کہ نہیں، میں نے ساری دنیاوی خواہشات کو ترک کر دیا۔ کس نام پر؟ ذکر الہی کے نام پر، رضا ربی کے نام پر، عبادت الہیہ کے نام پر میں نے ساری دنیاوی خواہشات کو میں نے رد کر دیا۔ فرمایا ایسا بندہ جس نے جوانی اپنے رب کی رضا اور فرما برداری اور عبادت و ذکر کے نام کی ہوگی، قیامت والدین جب وہ آئے گا تو اس کو اللہ کی رحمت کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ عطا ہونے کا معنی ہے کہ قیامت والدین اللہ کی بارگاہ سے اس کو عزت اور سہولت عطا کی جائے گی۔ پھر تیسرا شخص فرمایا ایسا شخص جس کا دل مساجد میں معلق رہتا ہو، اڑا رہتا ہو، جس کا دل یعنی مسجد کی طرف کھنچتا رہتا ہو، ایک نماز پڑھے اور دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہو، کام کر رہا ہے، ایک نماز پڑھی کام کے گیا، کام کر رہا تھا اور جیسے ہی اذان آئی اس کو فکر پڑ گئی کہ پہلے نماز۔ جب وہ مسجد میں آ جائے تو اس کا باہر جانے کو دل نہ کرے، دل کرتا رہے کہ اب کوئی مجھے کام نہیں، میں اپنے روزگار سے فارغ ہو گیا ہوں۔ وہ آیا مسجد کے اندر بیٹھ کے ذکر کرتا رہا، دل اپنا اللہ کے ذکر میں لگاتا رہا، اس کا بازار میں دل نہ لگے، اللہ کے گھر مسجد میں دل لگے، اس کا دل مسجد میں اڑا رہے۔ فرمایا قیامت والے دن ایسے شخص کو بھی اللہ کی رحمت کا سایہ آتا ہو۔ کیوں؟ کہ اس کی محبت، اس کی لگن اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کے گھر کے ساتھ تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں اگر کسی کا دل لگتا ہے تو جس کا دل مسجد میں لگتا ہے عبادت کے لیے لگتا ہے، شور شرابہ کرنے کے لیے کسی کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ جس کو محبت سے پیار ہوتا ہے اس کو اللہ کی مسجد سے پیار ہوتا ہے، اس کو اللہ کی عبادت سے بھی پیار ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے بھی پیار ہوتا ہے۔ تو فرمایا قیامت والے دن جن کے دل مسجدوں سے ٹوٹتے نہیں تھے وہ پلٹ کے مسجد میں جاتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، قیامت والے دن اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ پھر فرمایا چوتھے ایسے دو افراد جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اکٹھے ہوں اور اسی کے لیے جدا ہوں، فرمایا وہ قیامت والے دن آئیں گے تو اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ یعنی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ملتے، وہ جب ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھائی فلاں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ بس جی وہ نیک آدمی ہے اس لیے ان کے ساتھ محبت ہے۔ تو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا، مطلب کوئی شخص ہے غریب ہے تو ہم اس کی خیر خواہی کی نیت کے ساتھ اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تاکہ اگر اس کے کوئی مشکل امور ہو تو اللہ نے مجھے صاحب ثروت بنایا ہے تو کیا میں جتنی مدد کر سکتا ہوں تو میں اس کی قریب ہو جاتا ہوں، اس کا دوست بن جاتا ہوں، اس طرح اس کی مشکلات میں کام آتا رہوں گا۔ میرا یہ فلاں اس وجہ سے دوست ہے کہ یہ فلاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تو نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ میرے دوست ہیں۔ فلاں میرے دوست کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی کی ترغیب ملتی ہے، گناہ سے نفرت ہوتی ہے، ان کی باتوں سے عبادت کے لیے دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میرے دوست ہیں۔ تو فرمایا وہ دو فرد ایسے جو آپس میں محبت تو کرتے ہیں پر دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے مال و متاع کے لیے نہیں، دنیا کے جاہ و جلال کے لیے نہیں، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے نہیں، وہ محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے دین کے لیے، بس اللہ کے دین کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کوئی کسی عالم کے پاس آ کے بیٹھا، کسی نے پوچھا کہ آپ فلاں مولانا سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے میں محبت کرتا ہوں کہ وہ ان کے پاس بیٹھ کے دین کی باتیں سیکھتا ہوں۔ فلاں امام صاحب کے ساتھ آپ کا پیار کیوں؟ اس وجہ سے ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ اس طریقے سے محلے میں، یعنی جب بندہ دوستی اللہ کے لیے کرتا ہے تو کبھی اپنے دوست کو دھوکہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ اس محبت کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے محبت اللہ کے لیے کی ہے تو میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو یہ جو دوستی ہے، یہ جو محبت ہے، یہ بندے کے اندر نفرت ختم کر دیتی ہے،
اس دوستی سے کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی، اس دوستی سے کسی کو ذلت نہیں مل سکتی، اس دوستی سے کسی کا نقصان نہیں ہو سکتا، اس دوستی کا فائدہ ہی فائدہ۔ دوستی کے نقصان کون سی دیتی ہیں؟ جو دنیاوی پیسے کے لیے بنائی گئی، کیونکہ اس میں لالچ آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، زیادہ مال اکٹھا کرنے کی حرص آ جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے ملے، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو، وہ لوگ قیامت والدین آئیں گے تو اللہ کی رحمت کا ان کو سایہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا پانچواں ایسا شخص، فرمایا ایسا شخص جس کو کسی صاحب منصب اور صاحب جمال عورت نے برائی کے ارادے سے طلب کیا ہو تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قیامت کا دن آئے گا اس کو اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہے۔ یعنی گناہ پلیٹ میں رکھ کے ساری سہولیات کے ساتھ اس کو دے دیا گیا کہ لو کھاؤ، اور وہ رد کر دے نہیں یہ میرے مالک کو پسند نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اکرام کے ساتھ نوازا جائے گا، اللہ کی رحمت کا سایہ عطا ہوگا اس کو۔ آج کل تو گناہ پلیٹ میں رکھ کے ملتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، موبائل چلاتے ہیں تو گناہ کیسے پلیٹ میں رکھ کے دیا ہوتا، کرو کتنے پلیس ہے، بازار میں نکل جاؤ آپ نظر اٹھائیں گے سائن بورڈ پہ گناہ جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا، لے کر لیں۔ آپ دنیا میں نکلے تو دھوکہ پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا، دے دے۔ غیبت جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے دے دی گی، کر لے۔ اور بندہ ایسے مقام پر جا کر کہے کہ میں نہیں کرتا کسی کی غیبت اس لیے کہ میرے مولا کو پسند نہیں، میں نہیں دیتا کسی کو دھوکہ اس لیے کہ میرے مولا کو پسند نہیں، میں کام کرتا ہوں، ڈیوٹی کرتا ہوں، میں کسی جگہ ملازمت کرتا ہوں، میں کسی فیکٹری کا آنر ہوں، فلاں بندے کا ہم نے کام کیا، اس کے پیسے کم بنتے تھے وہ زیادہ دے گیا، میں امانت داری سے واپس لوٹاؤں گا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ دھوکہ میرے مولا کو پسند نہیں۔ جب میں نے کام ہی 2000 کا کیا ہے تو میں سادہ بندہ دیکھ کر 2500-3000 کیوں مار لوں؟ اس لیے کہ میرے اندر کے عدل کا نظام یہ کہتا ہے کہ یہ میرے مولا کو پسند ہے نہیں۔ کوئی گاہک میری دکان پہ سودا لینے کے لیے آیا، میں نے کہا یہ سادہ آدمی ہے اس کو مہنگا دے دو، ہے نہیں، فوراً دل میں ڈر آیا کہ نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ میرے رب کو پسند نہیں، تو چاہتے تو زیادہ مہنگا بیچ دیتے، لیکن کہا کہ نہیں زیادہ مہنگا نہیں بیچ سکتا ہوں اس لیے کہ سب کو اسی ریٹ پہ دیتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے کہ گناہ بندے کے سامنے ہے اور بندہ ٹھوکر مار دے کہ میں اس گناہ کو نہیں کرتا اس وجہ سے کہ میرے مولا کو یہ گناہ میرے مولا کو پسند نہیں۔ گناہ تو مولا کو پسند ہی نہیں، پر میں ترک اس وجہ سے کر رہا ہوں، اس وجہ سے ترک نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے نیک کہیں، اس وجہ سے ترک نہیں کر رہا ہوں، میں اس وجہ سے ترک کر رہا ہوں کہ گناہ میرے مالک کو پسند نہیں، میرے مولا کو پسند نہیں گناہ، سو جو مولا کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ ایک قاعدہ بندہ اٹھا لے، خدا کی قسم، میلے کپڑے کو آپ پانی میں ڈالیں اور صرف ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے جھنجھوڑے اور بعد میں پانی کے نیچے کرے تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بندے کی زندگی اس طرح صاف اور پاک ہو سکتی ہے اگر بندہ اپنی زندگی کا یہ قاعدہ بنا لے کہ وہی کروں گا جو مولا کو پسند ہے، جو پسند نہیں ہے وہ نہیں کروں گا، اور اگر کر لیا تو جا کے معافی مانگوں گا، دنیا کا نظام ادھر ہی ختم کر دوں گا، میں دنیا سے گناہ کا بوجھ لے کے نہیں مروں گا۔ یہ 2-4 چیزیں اگر بندہ پکڑ لے تو زندگی خدا کی قسم اس کپڑے کی طرح پاک ہو سکتی ہے کہ جس کو پانی میں ڈال کر، صرف میں ڈال کر جھنجھوڑا گیا ہو اور بعد میں پانی کے ساتھ صاف کر دیا گیا ہو، کیسے اجلا کپڑا ہو جاتا ہے، زندگی ایسے صاف ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کی شفافیت ہمارے چہرے سے ٹپکنے لگ جائے اگر ہم اس قاعدے کو اپنا لیں۔ کہتے ہیں مومنیت کمال پہ کب پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا مومنیت کمال پہ
مومن کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان کامل ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں تب پتہ چلے گا کہ جب گناہ سامنے ہو پوری سہولت کے ساتھ، تو بندہ کہے کہ میں نہیں کرتا، میرے مولا کو پسند نہیں، تو سمجھے کامل مومن ہے۔ اور اگر گناہ سامنے ہو، یعنی دنیا کا مفاد سامنے ہو، دنیا کی لالچ سامنے ہو، اور سامنے ہو اس کے دنیاوی سہولتیں سامنے ہو، دنیاوی جاہ و جلال منصب سامنے ہو، اور ساری سہولیات کے ساتھ ہو، اور بندے کی راڑیں ٹپکنے لگ جائیں، تو پھر اس کے ایمان میں بڑی کمزوری ہے۔ اسی چیز کی آزمائش تو ہو رہی ہے دنیا کے اندر، یہی تو آزمائش ہے دنیا کے اندر۔ اپنی زبان کے ترشے حرفوں کے ساتھ کسی کے ضمیر کو چیر کے رکھ دینا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی کے کرخت جملوں کو چپ کر کے برداشت کر لینا، یہ کمال ہے۔ ایک شخص تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، کافر تھا، حکیم کہتے تھے اس کو، تو کافر تھا وہ، حضور کے پاس آگے کہتا ہے کہ آپ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے، میں آپ کا دماغ ٹھیک نہ کروں؟ کتنے کرخت جملے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج یہ جملے اس سوسائٹی کے اندر کوئی بندہ محلے میں کسی کے لیے بولے، لاٹھی نہ اڑ جائے تو پھر کہیے گا، جھگڑا نہ ہو جائے، گالی گلوچ تو ہماری عام گفتگو میں ہوتی رہتی ہے، اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم۔ لیکن یہ جملہ جب حضور کے بارے کلام کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحمل سے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی سیرت، تحمل مزاجی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ گناہ سامنے ہے، ساری سہولیات کے ساتھ ہے، پر بندہ کہتا ہے میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میرے مالک کو پسند نہیں ہے، سو میں نہیں کرتا یہ گناہ، میں تو وہ کروں گا جو میرے مالک کو پسند ہے۔ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو بندہ زندگی اس بات پر گزار دے کہ میں وہی کروں گا جو میرے مولا کو پسند ہے، تو فرمایا مر کے جب قبر میں جاتا ہے نا تو وہی ہوتا ہے جو اس کو پسند ہے۔ پھر چہرے چمکتے جاتے ہیں قبروں میں، معاشر میں عزت افزائی کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ اپنی زندگی کو اس نقطے کی نظر کر دیتے ہیں کہ صرف وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ اپنی زندگی میں نہیں ہونے دیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو کہا وہ یہ ولی لوگ ہوتے ہیں، تو کہا ایسے لوگوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ بندے کو موت کا ہی خوف ہوتا ہے نا کہ مر جاؤں گا، کیا بنے گا میرا، نہیں۔ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ کئی دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ موت کا خوف دل سے کیسے نکالیں؟ موت کا خوف دل میں رہنا اچھا ہے، موت کا خوف دل میں رہنا اچھا ہے، کیونکہ یہ بندے کو اللہ کی یاد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ موت کا نام سن کے جو طبیعتیں کپ کپاہٹ میں چلی جاتی ہیں، ان میں اکثر طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جو گناہ کی عادت کو زیادہ رکھتی ہیں، اور جو ذاکر اللہ ہوتا ہے، جو ذکر کے اندر مدغم ہوتا ہے، جو ذکر میں فنا ہوتا ہے، جو عبادت الہیہ کے اندر اپنے آپ کو گم کر چکا ہوتا ہے، وہ تو انتظار ہی کر رہا ہے کہ موت آئے اور اس پنجرے سے میری جان چھوٹے۔ وہ تو ساری زندگی اس دنیا کو ایک جیل خانہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ موت آ، میرے گلے لگ اور مجھے اس پنجرے سے میری جان چھڑا۔ وہ گناہگار ہے جس نے دل دنیا میں لگا رکھا ہے، وہ کب کپاتا رہتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ تو موت تو اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے، آ کے رہنی ہے، کسی کے کہنے سے یہ حکم بدلنا نہیں ہے۔
کیونکہ یہ رب کائنات نے فرما دیا۔ اگر انبیاء کرام کے اوپر بھی ان کی بھی وفات ہوئی ہے تو اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے نیک لوگ، آخر ان کو بھی ان کا بھی وصال اور وفات اور ان کو بھی موت آئی۔ تو پھر ایک عام آدمی کو سوچنا چاہیے کہ عام آدمی موت سے بچ نہیں پائے گا، تو بندہ پھر سہولت کا رستہ تلاش کرتا ہے کہ جب میں نے جانا ہی ہے سفر پر تو میں کوئی ایسا نہ کروں کہ میرا سفر آسان ہو جائے، کہ جب پتہ چل جائے کہ بالآخر سفر کرنا ہی کرنا ہے تو بندہ کہتا ہے پھر کوئی سہولت کیوں نہ ڈھونڈوں، ایسی سواری کیوں نہ ڈھونڈوں کہ میرا سفر ہی آسان ہو جائے۔ تو آخرت کا سفر تو کرنا ہی کرنا ہے، کرنا پڑے گا، تو بندے کو چاہیے سہولت کی سواری اللہ کا ذکر ڈھونڈ لے، یہ سہولت کی سواری ہے۔ اللہ کی عبادت میں اپنے من کو قائم کر لے، یہ سہولت کی سواری ہے۔ اللہ کی یاد کو اپنا ذوق بنا لے، اپنا مزاج بنا لے، قلب و باطن کا تزکیہ بنا لے، یہ آسان سواری ہے، اس سے سہولت سے سفر نکل جائے گا۔ میں نے کئی لوگ ایسے بھی دیکھے کہ جو مرے اور ہائے ہائے کرتے مرے، یعنی وہ یہ کہتے تھے او میری دنیا، کیا بنے گا میرے مال کا، کیا بنے گا میرے جاؤ جلال کا، میرے منصب کا، میرے نام کا، اور موت آ رہی تھی ان پر اور وہ یہ کہتے تھے ہائے میرا مال، ہائے میرا کاروبار، ہائے میرا منصب، ہائے لوگوں میں میری پذیرائی، اور موت نے آ کر ان لوگوں کو بے معنی سا کر کے رکھ دیے۔ جو نامور لوگ تھے نا، موت نے ان کے نشان کے ساتھ ان کے نام کو بھی مٹا کے رکھ دیا۔ دنیا دار بندہ تھا نا، دنیا اکٹھی کرتے کرتے مر گئے، دنیا کے علاوہ پسند ہی نہیں کیا کسی کو، مسجد سے 5 وقت کی اذان آتی رہی، ہر جمعے امام صاحب خطبہ دے کے سمجھا کے تھک گئے، پر مجھے تو دنیا نے گم کر رکھا ہے، مجھے تو اللہ کی یاد کی پرواہ نہیں، اور میں اس حکم سے بھی غافل ہوا کہ مجھے اللہ کا بلاوا آئے گا اور مجھے مر جانا ہے بالآخر۔ اور بندے کی آنکھیں کب کھلتی؟ جب موت سامنے آگے کھڑی ہو جاتی، اور جب موت سامنے ہوتی ہے تو پھر بندے کی ہائے ہائے نکلتی ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ جب موت بندے کے سامنے ہوتی ہے تو وہی کچھ ہوتا ہے جو زندگی میں اس نے کیا ہوتا ہے۔ موت سامنے ہے تو جو کچھ زندگی میں اس نے کیا ہے موت کے سامنے اسی چیز کی روانگی ہوگی، وہی چیز منہ سے نکلے گی۔ پیسے گنے رکھ لیے، پیسے لے لیے، پیسے دے دیے، وہ خرید لوں گا، یہ خرید لوں گا، وہ میرا، یہ میرا، فلاں میرا، فلاں کاروبار، فلاں فیکٹری، فلاں جگہ میرا نام، وہ بھی مجھے مانتا، یہ بھی مجھے مانتا، تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ چیخو پکار کرتے تو زندگی گزر گئی، اور موت آئے تو کیا آپ نے لا الہ الا اللہ کا ترانہ پڑھنا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا ترانہ تو وہ پڑھے گا نا جو تہجد میں اٹھ کے یہ ترانہ پڑھا کرتا تھا، وہ اللہ کے ذکر کے نغمات الاپتا تھا، وہ کرے گا یہ کام۔ وہ جو تنہائی میں سجدے کرتا تھا اور مولا کے سامنے رو رو کے کہتا تھا مولا مجھے معاف کر دے، میں تیری شیان شان تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، وہ پڑھے گا یہ مقدس ترانے۔ تو جس نے ساری زندگی دنیا کے نام پر چلاٹ کی ہو وہ موت کے سامنے دنیا دنیا کرتا مر جائے گا، اس کو کلمے کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ اور جو موت کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ لوگ اور ہیں۔ جس کے سامنے موت ہو اور وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ لوگ اور ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس نغمے کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، جنون کیا اس کے ساتھ،
وہ چلتے پھرتے گلی میں اللہ کے ذاکر تھے، وہ کھانا کھاتے تھے تو ایک ایک لقمے پہ کہتے تھے یا واجدو یا واجدو یا واجدو۔ وہ کھانا شروع کرتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھانا ختم کرتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، وہ کمانے جاتے تھے تو اللہ کے ذکر سے جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو شکر ادا کرتے تھے۔ ان کی شب و روز ایسے ہی گزری۔ آج جب موت ان کے سامنے آئی تو وہ موت کا شکریہ ادا کرنے لگے، اے موت میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو مجھے اس جیل خانے سے نجات دینے آئی ہے۔ یہ دنیا والوں نے دنیاوی تیر مجھے بہت مارے، یعنی مجھے گناہ کی بڑی دعوت دی، پر تیرے اور رب کائنات کے خوف سے میں نے ٹھکرا دیے سب، اور میں انتظار کرتا رہا۔ کہتے مومن جو ہے وہ اس دنیا کو جیل خانہ سمجھتا ہے، آزمائش سمجھتا ہے، امتحان سمجھتا ہے۔ امتحان ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے، رزلٹ ہی منصب بن جاتا ہے۔ رزلٹ جو ہوتا ہے یہی بندے کے لیے وہ سٹار بن جاتا ہے، عزت کا ہے عنوان بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اس امتحان میں کبھی غافل نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ امتحان میں غافل ہو جاتے ہیں وہ پرچے میں فیل ہو جاتے ہیں، اور جو غافل نہیں ہوتے وہ پرچے میں پاس بھی ہوتے ہیں، ان کے اچھے نمبر بھی آتے ہیں۔ لہذا اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن ہے، 5 وقت اذان سنتا ہے، قبرستان بھی دیکھا ہے، آتا جاتا ہے قبرستان کے اندر بھی، جنازے خود اٹھائے ہیں، جا کے پڑے بھی ہیں، ہزاروں لوگوں کو قبروں میں اتارا بھی ہے، تو مومن کیا وجہ ہے کہ تمہیں اپنی موت یاد نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے کہ موت کو ترک کر گئے ہو اور موت کو بھول گئے ہو اور اس کے مقابلے میں گناہ کو ترجیح دیتے ہو؟ اور نیک بندوں کو کہتے ہو یہ تو جی مصلی آدمی ہے جی، یہ تو مصلی آدمی ہے جی۔ نیک آدمی کی توہین کرنا گالی دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، نیک آدمی تو وہ تصویر ہے جو تمہیں بتا رہی ہے اے بندے تجھے ایسا ہونا چاہیے۔ تو زندگی بندے کے لیے امتحان ہے۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ایسا شخص کہ گناہ اس کے سامنے ساری سہولیات کے اعتبار سے سامنے رکھ دیا گیا، پر اس نے گناہ کو نظر انداز کر دیا، اس نے گناہ کو ترک کر دیا۔ کہا کہ قیامت والدن جب شخص یہ آئے گا تو اللہ کی رحمت کا اس کو سایہ عطا کیا جائے گا۔ دھوپ سے جلنے والے سڑنے والے محشر میں بہت ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ کی رحمت کا سایہ عطا کر دیا جائے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے کہ گناہ تو سامنے تھا پر وہ کہتے میرا دل نہیں کرتا اس کو کرنے کو، نیکی سامنے تھی تو وہ سینے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے ان کی زندگی کا طریقہ۔ کوئی توہین کرے تو پرواہ نہیں کرتے، خود کبھی توہین نہیں کرتے، ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ وہ اپنے لب و لہجے سے تکلیف نہیں دیتے، اگر کوئی تکلیف دے تو خاموشی اختیار کرتے ہیں، پھر اندر ہی اندر معاف بھی کر دیتے، اپنے من میں نہیں رکھتے، تنہائی میں جاتے، مولا اگر میرا حقوق العباد کسی نے پامال کیا تو مالک میں نے سب کو معاف کیا، میری وجہ سے کبھی ایسا نہ ہو کسی